کسی اللہ والے کے پاس سنی کہ بابا جی یہ مصر کی عورتیں تانے دینے سے بات نہیں آتی، ان سے کیسے جان چھڑا؟ وہ ہم جیسا خشک مولوی ہوتا تو کہتا مناظرہ کروا دو۔ وہ کوئی اللہ والے تھے، صوفی تھے، انہوں نے پتے کی بات بتائی کہ زلیخا ان کی زبانیں بند نہیں ہو سکتی، طریقہ ایک ہی ہے کہ جس حسن کو تو نے دیکھا ہے ذرا ایک جھلک انہیں بھی کروا دے، پھر تانے نہیں دیں۔ زلیخا نے بات پلے بات کی، سب تانے دینے والی عورتوں کو گھر پہ بلا لیا، ان کی دعوت رکھ، ان کے سامنے پھل رکھ دیے، چھریاں تھما دی ان کے ہاتھوں میں، کہا یہ سیب ہے، کہا تم کھاؤ۔ اور یوسف علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو گئی، ہاتھ جوڑ کے عرض کیے کہ مجھ سے غلطی ہوئی، آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ پر تہمتیں لگا، مگر آج میری عزت کا لواز سوال ہے، لجپال ہے، میری لاج رکھ۔ پوچھا بتا کیا چاہتی ہے؟ عرض کرنے لگی کہ بس ایک بار چہرے سے نقاب الٹ کر ان مصر کی عورتوں کے سامنے سے۔ قرآن کہتا ہے کہ جیسے ہی یوسف علیہ السلام چہرے سے پردہ ہٹا کر ان زنان مصر کے سامنے سے گزرے، پھل گر گئے، انگلیاں کٹ گئی، خون بہنے لگا، اور وہ جو غلام کی رٹ لگا رہی تھی، قرآن ان کا جملہ نقل کر رہا ہے کہ انہوں نے نعرے لگانے شروع کر دیے کہ اللہ کی عزت کی قسم یہ تو کوئی بشر ہے ہی نہیں، یہ تو بڑی بزرگی والا ہے۔ تو بتانا یہ مقصود ہے کہ حسن یوسف بس اس کی ایک جھلک تک ہی، انگلیاں کٹ گئی مگر انگلیاں کٹنے کی خبر ہی نہ ہوئی، تکلیف محسوس نہ ہوئی۔ تو ذرا ایک لمحے کے لیے چشم تصور میں لائیں، جب وہ مولا آپ نے حسن حقیقی سے پردے اٹھا کر سامنے آ جائے تو بابا جان بھی چلی جائے تو جان نکلنے کی تکلیف کیسے ہو سکتی؟ شہید کو جان کے نکلنے کے وقت تکلیف اس لیے نہیں ہوتی کہ ادھر اس کی روح پرواز کر رہی ہوتی ہے، ادھر حسن مطلق کے جلوے اس کی آنکھوں کے سامنے۔ تو شہید کو شہید اس لیے کہتے ہیں کہ وہ شہادت کے وقت براہ راست اس مولا کے حسن مطلق کے جلووں کو تک اس کی شہادت کے پیچھے فلسفہ ہوتا ہے۔ اور میں کبھی سوچتا ہوں کہ دیکھیں نا، اس سے آگے تو کوئی اور سٹیپ نہیں ہے کہ وہ مولا پردے اٹھا کر خود ہی سامنے آ جائے۔ یہی معراج ہے انسان۔ کیا ہے یہ؟ کیا ہے اس سے بڑی معراج؟ کیا ہے یہ معراج جو شہید کو اللہ کی راہ میں جان قربان کر کے ملتی ہے؟ اللہ رب العزت نے یہ معراج اپنے محبوب مکرم کو ہر لمحہ عطا کر، اور شب معراج کو پھر اوادنا کی بلندیوں پر بٹھا کر ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، اس خلوت کے سما میں محبوب کو اوادنا کے مقام پر بٹھا کر پردے اٹھا کر اس نے بلا حجاب اپنا دیدار کیا۔ وہ معراج جو شہید کو جان دیتے وقت ملتی ہے، باری تعالیٰ نے محبوب کو اوادنا کی بلندیوں پر بٹھا کر، اور سلسلہ چشتیہ کے ایک بڑے عظیم بزرگ گزرے ہیں، شیخ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ تعالیٰ، وہ کہتے ہیں کہ شب معراج جن عظمتوں پر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، جن جلووں کو آپ نے پایا، اگر مجھے وہ مقام ملتا تو کبھی پلٹ کے واپس نہ آئے، کیونکہ اس سے آگے کی تو منظر ہی کوئی نہیں ہے۔ تو پھر بندہ آگے کی سوچتا ہے، پیچھے تو نہیں آتا۔ تو لوگ تو اس پر اعتراض کرتے ہیں نا کہ کملی والے آقا معراج کے لیے گئے کیسے؟ بھئی یہ اتنا مشکل سوال نہیں ہے، اس سے بھی زیادہ سوچنے والی بات یہ ہے کہ آقا ان جلووں کو چھوڑ کر آئے کیسے؟ بس وہ آئے اس لیے کیونکہ امت کو بھی عظمت عطا کرنی تھی۔ تو پھر اللہ نے وعدہ کیا کہ محبوب تو اپنی امت کے لیے جا، ان کو اپنی سیرت عطا کر، تو جب جہاں جس وقت ہوگا میرے حسن مطلق کے جلوے تیرے ساتھ، وہ ہر وقت اس کیفیت میں رہتے۔ جب ذرا گردن جھکائی، دیکھ دل کے آئینے میں ہے تصویریں، وہ ہر وقت ان جلووں میں رہتے۔ مگر میں کبھی کبھی سوچتا ہوں
کہ جو معراج تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی، اللہ تعالیٰ پھر وہ حسن کے جلوے جب شہید کی روح پرواز کرتی ہے تو پردے اٹھا کر ان کو ایک جھلک عطا کرتی ہے۔ ہر شہید کو یقیناً وہ حسن کے جلوے بھی اس کے حسب حال ملتے ہیں، جس کا جتنا اخلاص، جتنا جذبہ، جتنی قربانی ہوگی اس کے حسب حال ہی ہوتا ہوگا۔ اور میں کبھی کبھی سوچتا ہوں، میرا دھیان ادھر جاتا ہے تو ایک خوشگوار حیرت دامنگیر ہو جاتی ہے کہ ہر کسی کو باری تعالیٰ اپنے حسن مطلق سے پردے اٹھا کر وہ معراج عطا کرتا ہوگا، مگر میدان کربلا میں جب حسین اپنا سب کچھ قربان کر دیا، دیکھیں نا کہاں خالی اپنی جان دینا اور کہاں نواسہ رسول جنہوں نے حضرت عباس کے کٹتے ہوئے بازو اپنی آنکھوں سے دیکھے، اونوں محمد کے لاشیں اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر لائے، 6 ماہ کا معصوم علی اصغر ان کے ہاتھوں میں دم توڑ ڈالا، 18 سالہ علی اکبر کا لاشا حسین خود اٹھا کے لایا، اور حسین کو نظر آ رہا ہے کہ اب چند لمحوں کے بعد میری روح بھی کف سے انسری سے پرواز کر جائے۔ معلوم تھا نا کوئی اس میں اب کوئی شک والی تو بات ہی نہیں کہ اتنے چلے گئے، اب میرا آخری وقت آنے والا ہے، مگر قربان جائے حسین تیرے صبر پر، تیری استقامت پر، سارا کچھ راہ خدا میں قربان کر کے بھی حسین کی زبان پر شکوہ نہیں، حسین کے ماتھے پر کوئی بل نہیں، جبین پر کوئی شکوہ نہیں، جبین پر کوئی شکر نہیں، زبان پر شکوہ ہونا تو بڑی دور کی بات ہے۔ حسین کے اطمینان کا عالم یہ تھا کہ آخری لمحات میں بھی شکوہ تو دور کی بات، حسین نے سب کچھ لٹا کر بھی شکرانے کے طور پر سر سجدے میں رکھا۔ اور میں سوچتا ہوں کہ جب شہید، اب معلوم نہیں کس کی نیت کیا ہوئی، مگر یہ طے ہے کہ جس کی جان راہ خدا میں چلی گئی، جان نکل گئی، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے حسن سے پردے اٹھا کر دیدار عطا کرتا، اس کو معراج نصیب ہوئی۔ تو میں جب سوچتا ہوں تو میرا دھیان ادھر جاتا ہے کہ جب حسین نے سب کچھ لٹا کر سر سجدے میں رکھا ہوگا، اس وقت حسین کو کیسی معراج؟ وہ انسان سوچ ہی سکتا ہے کہ لفظوں میں بیان معلوم نہیں مولا نے کس شکل میں اس حسین کو سینے سے لگایا، حسین کا استقبال کیا، حسین سب کچھ لٹا کر آ جا رہا ہے، خالی اپنی جان نہیں دے رہا، اور جن قربانیوں کو دیکھ کر خواجہ اجمیر نے وہ ربائی کہی جو میں نے شروع میں سنائی کہ بے ساختہ کیا اٹھے کہ لوگوں حسین بادشاہ ہے، اور حسین بادشاہ ہی نہیں بلکہ حسین بادشاہوں کا بھی بادشاہ، اور پھر کہتے ہیں دین اصل حسین، دین پناہ اصل حسین، فرما رہے ہیں کہ لوگوں اب حسین صرف ایک شخصیت کا نام نہیں ہے، بلکہ جس دین کی خاطر لوگ جانے دے کر شہادت کا درجہ حاصل کرتے ہیں، حسین نے اس دین کے لیے ایسی قربانی دی ہے کہ اب دین حسین ہے اور حسین دین، اور دین پناہ حسین کہہ کے یہ فرما رہے ہیں کہ دین کو پناہ بھی ملی تو حسین کے دامن میں ملی، سر داد نداد دست یزید، حسین نے سر کو دے دیا مگر یزید کے ہاتھوں میں ہاتھ نہیں، حقا کے بنا الہ الہ ہست حسین، اور فرماتے ہیں کہ لوگوں حق بات تو یہ ہے کہ لا الہ کی اصل بنیاد ہی حسین، حسین نے ایسی شہادت اللہ کی بارگاہ میں پیش کی اور اپنی جان کا ایسا نذرانہ پیش کیا، اپنے خانوادے کا، خانوادہ رسول کا اور اپنے اصحاب کی قربانیوں کا وہ سلسلہ جاری کیا کہ اب رہتی دنیا تک اس کی کوئی مثال پیش نہیں کر سکتا، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے نانا کو دین کو زندہ کر دیا۔ یہ وجہ ہے کہ جو کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحسین منی فانا من الحسین، فرمایا لوگوں حسین مجھ سے ہے اور میں، دیکھیں نا آقا یہ فرمائے کہ حسین مجھ سے ہے تو یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ نانا ہوگا تو نواسا ہوگا، تو حسین نانا سے ہوں یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے، اور آقا یہ فرمائے کہ میں حسین سے ہوں، اس کا کیا مطلب؟
حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدث اللہ علی اس پر 3 گھنٹے آپ نے تقریر کی کہ اس کا معنی کیا کیا ہے. ان میں سے ایک معنی جو بیان کر رہا ہوں، آپ فرماتے ہیں کہ آقا کے اس ایک فرمان کا ایک معنی یہ بنتا ہے کہ آقا امت کو یہ سمجھا رہے ہیں کہ لوگوں، حسین ولادت کے دن سے لے کر کربلا تک مجھ سے ہے، اور اب کربلا سے قیامت تک میں حسین سے. فرمایا اگر میں نہ ہوتا تو کبھی حسین نہ ہوتا، اور کربلا میں حسین نہ ہوتا تو آج دین اسلام نہ ہوتا، اور اگر دین نہ ہوتا تو محمد مصطفیٰ کا نام نہ ہوتا. فرمایا ولادت سے کربلا تک حسین مجھ سے ہے، لیکن کربلا سے قیامت تک اب میں حسین سے. تو حسین نے قربانیوں کی وہ لازوال داستان اللہ کی بارگاہ میں پیش کی اور شہادت کا وہ عظیم درجہ حاصل کیا کہ اب حسین دین بن گئے اور دین حسین بن گئے، اور لا الہ کی بنیاد ہی خود حسن. اس لیے کسی نے کہا ہے کہ کرتی ہے پیش اب شہادت حسین کی، آزادی حیات کا یہ سرمدی اصول کہ چڑھ جائے کٹ کے سر تیرا نیزے کی نوک پر، لیکن یزیدیوں کی اطاعت نہ کرے. اب حسین خود دین بن گیا. وہ جیسے میں بتا رہا تھا کہ ہم آئے کس لیے ہیں، تاکہ کامیابی چاہتے ہیں تو دین کی راہ پر چلیں. جب خواجہ اجمیر کہہ رہے ہیں کہ لوگوں دین حسین ہے اور حسین دین ہے، تو اس کا مطلب کہ حسین کے نقش قدم پر چلنا ہی اصل میں دین کی راہ پر چلنا. ان دونوں کو جدا جدا نہیں کیا جا سکتا. حسین جن جن راہوں سے گزر گئے، جن جن راہوں پر قدموں کے نشان لگا گئے، آپ کے قدموں کی نشانوں والی جگہ بھی خود ہدایت کی راہ پر. تو میں پیغام صرف یہ دینا چاہ رہا ہوں کہ 10 دن ذکر حسین کی مجالس ہوں گی آپ کے ہاں، حسین کا ذکر سنیں گے بھی اور کریں گے، مگر خالی 10 دن حسین کا ذکر سن کر ایک کان سے سنا دوسرے سے نکال کے نہ چلے جائیں. کم از کم ہر روز اگر کوئی بات پلے پڑے تو اس کو من میں اتار کر پھر اس کو اپنانے کی بھی کوشش. اور میں آج کا پیغام صرف اتنا دینا چاہ رہا ہوں کالووال والوں کو کہ بھئی اگر حسین دین ہے اور دین حسین ہے اور حسین کی راہ پر چلنا ہی حقیقت میں دین کی راہ پر چلنا ہے، تو حسین کے ذکر کی مجالس سجانے والوں اور ذکر حسین سننے اور سنانے والوں اور محبت حسین میں جینے اور مرنے والوں، حسین تو وہ ہے کہ جس نے تیروں، تلواروں اور نیزوں کے سائے میں بھی اپنے سجدے کو قضا نہیں کیا. اور ہم کیسے حسین سے محبت کرنے والے ہیں کہ جنہیں 5 وقت کی نماز کی بھی فرصت نہ ہو. کتنا ایئر کنڈیشن پرسکون ماحول. ہمیں یہاں سجدہ کرنے کی فرصت نہیں ہے. قربان جائے حسین تیرے سجدے پر جس نے سب کچھ قربان کرنے کے بعد راہ خدا میں ایسا سجدہ کیا کہ جس سجدے پر خود سجدے کی نہ. کم از کم ہمیں یہ سبق تو آج کی نشست میں پہلے ماننا چاہیے کہ اگر حسین سے محبت کرنے کا دعویٰ کرنے والے ہیں تو حسین کے اس نقش قدم کو تو اپنا لیں کہ کم از کم زندگی میں نماز کا داخل کچھ نہ کچھ تو آگے بڑھنا چاہیے نا، سفر طے بھی ہونا چاہیے. تو میں نے بتایا کہ جن ہستیوں کا ذکر سننا عبادت، جن کا ذکر کرنا عبادت، تو سوچے ان کے نقش قدم پر چلنا کتنی بڑی عبادت. ہم کہتے ہیں بس ذکر کر لیں، ذکر سن لیں، جو کچھ کیا ہے وہ ہم کوئی نہیں کریں. منہاج قرآن یہ پیغام دینا چاہ رہا ہے. حضور شیخ الاسلام کا نگر نگر گلی گلی پیغام ہے کہ لوگوں یہ محبت کے دعوے خالی حلق سے اوپر نہیں ہونے چاہیے. یہ محبت خالی تن تک نہیں رہنی چاہیے بلکہ تن سے اتر کر خالی کال نہ بدلے بلکہ حال بدلے تو مزہ پھر آتا ہے. تھوڑا تھوڑا ان کے رنگ میں ہم اپنے آپ کو رکھنے کی کوشش. حسین کی محبت اور اہل بیت کی محبت اس کے بغیر چارہ ہی نہیں. یاد رکھیں ایمان ملتا بھی اہل بیت کی محبت کے صلے میں ہے اور ملا ہوا ایمان یہ بچتا بھی اہل بیت کی محبت. خوش نصیب ہیں کہ جن کو 10 دن کے لیے اہل بیت کی محبت کا سبب ہوتا ہے.
ان کی محبت میں جینا سیکھیں، ان کی محبت میں مرنا سیکھیں۔ میرے آقا نے فرمایا من مات علی حب اہل بیت مات شہیدا، فرمایا جو اہل بیت کی محبت میں مرا اللہ اسے شہادت کی موقع دیتا۔ دیکھیں کہاں میدان جنگ میں تلواروں سے لڑ کر جان قربان کر کے شہادت کا درجہ پایا جائے، اور ادھر آقا سمپلی فرما رہے ہیں جو اہل بیت کی محبت لے کر گیا اللہ اس محبت کے صدقے اسے شہادت کا درجہ عطا کرے۔ وہ ایسے ہی ہوگا ماتا شہیدہ، جیسے شہید